حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابھی ایک جنتی شخص آئے گا۔ تو کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی حاضر خدمت ہوئے، کہتے اگلے روز ہم پھر حاضر تھے، کیونکہ صحابہ کا تو طریقہ یہ تھا کہ بس موقع مل جائے اور ہم حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر رہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابھی ایک جنتی شخص آئے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں پھر وہی کل والے انصاری صحابی حاضر ہوئے، کہتے تیسرے روز بھی ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابھی ایک جنتی شخص آئے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں وہی انصاری صحابی جو پہلے روز حاضر ہوئے، جو دوسرے روز حاضر ہوئے، تیسرے روز بھی وہی تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کیا شانوں والی شخصیت ہے، 3 بار اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنتی ارشاد فرمایا ہے۔ تو آپ فرماتے صرف یہ دیکھنے کے لیے نا یہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے 3 بار ان کو جنتی کہا۔ کہتے ہیں کہ حضرت میں کچھ وقت آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے میرے دل میں تھا کہ حضرت کوئی چھپ کے نہ کوئی خاص عمل کرتے ہیں، 3 بار حضور نبی علیہ السلام نے جنتی کہا ان کو، کیونکہ صحبت اپنا اثر کرتی ہے۔ نیک بندے دی صحبت ایویں جویں دکان اتارا، سودا نقد لئیے نہ لئیے پھلے آن ہزاراں، برے بندے دی صحبت ایویں جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چھٹے پین ہزاراں۔ صحبت اثر کرتی ہے، صحبت اپنا اثر کرتی ہے۔ کہتے اصل مقصد تو یہ تھا میں وہ عمل دیکھنا چاہتا تھا جو یہ کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو 3 بار جنتی کہا۔ تو فرماتے ہیں جو تقریباً صحابہ کے معمولات تھے ان کو بھی اسی طرح کرتے دیکھا، کوئی ایسی ہٹ کی چیز میں نے نہیں دیکھی۔ تو فرماتے ہیں اگلی صبح میں نے جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا نا، میں نے ساری بات ان کو بتائی کہ 3 بار اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ابھی ایک جنتی شخص آئے گا، اور 3 بار آپ ہی حاضر ہوئے۔ اب اگلی بات آپ بتائیں کہ کون سا ایسا کام کرتے ہیں، میں نے تو کوئی دیکھا نہیں ایسا خاص معاملہ، ٹھیک ہے۔ تو مفہوم ہے کہ وہ صحابی جن کو حضور نبی علیہ السلام نے 3 بار جنتی کہا، تو آگے سے کہتے ہیں میں کوئی خاص کام تو ایسا نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ میں نے اپنا سینہ آج تک اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے میلا نہیں ہونے دیا ہے۔ تو لکھا آگے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رو کے کہتے ہیں کہ یہ معاملہ آپ کے سوا اور کسے میسر ہے۔ آج حضرت بہت کچھ ہے، پاک بہت بڑی ہے، داڑھی بھی ہے، حج بھی ہے، عمرے بھی رج کے ہیں، محفلیں بھی ٹکا کے دبا کے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ آج میرے معاشرے کو سینے کی صفائی میسر نہیں ہے۔ آج میرے معاشرے کو سینے کی صفائی، میرے سینے میں آج حسد کا راج ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آج ہمیں سینے کی صفائی میسر نہیں ہے، آج ہمارے سینے میں بغض کے ڈیرے ہیں۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ پھر سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ ہمارے مزاج کے سے ہٹ کے کو بات امیر رشتہ دار سے ہو جائے نا، پھر ہمارا مزاج ہو رہا ہے، اور اگر یہی بات کسی غریب رشتہ دار سے ہو جائے تو پھر ہمارا مزاج ہے۔ اگر ہمارے مزاج کے خلاف امیر رشتہ دار کر دے نا، نہیں تاڑے نا سی ناراض ہو سکنے ہیں، وہ دن ناراض نہیں ہو سکتے تے ماڑے رشتہ دار کو معافی نہیں مل سکتی۔ یہ اس سے اوپر ایک اور ظلم ہے۔ سینہ میلا ہونا تو ایک برائی ہے نا، اس سے بڑی برائی یہ ہے کہ اگر امیر رشتہ دار غلطی کرے، میرے مزاج سے ہٹ کے کچھ کرے، یا جو میں چاہتا تھا یا جو میں چاہتا تھا ہو نہ ہو، اس کے لیے فیصلہ اور ہے، اس کے لیے معاملہ اور ہے۔ اور اگر یہی معاملہ کسی غریب رشتہ دار سے ہو
تو پھر اس کے لیے معاملہ نہیں یار، آؤ اب کسی کے لیے نہیں جی، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اپنے سینے صاف کریں حضرت۔ چہرہ بھی صاف ہونا چاہیے لیکن ان کو چہرے سے بھی زیادہ صاف سینے پسند ہے۔ اور دکھ ہے جی، دکھ ہے، یہ شاید 2 بار دکھ کہنے سے میں دکھ ہی دکھ ہے کہ آج ہمیں سینوں کی صفائی میسر نہیں ہے۔ اور ان کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ ان کے سینے صاف بڑے تھے، کہ قرآن بھی کہہ اٹھا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ سخت ہے کافروں کے لیے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہے، آپس میں محبت کرتے ہیں، آپس میں ان کا الفت کا رشتہ ہے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے ہم بالکل الٹا ہے، ہم بالکل نہیں۔ کوشش کریں کہ سینوں کو صفائی میسر آئے۔ اسی لیے تو میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں باروں باری پھیر نہ کڑیے ہوں جندر دا کوڑا، اسی باروں باری پھیرن دے دیں، اندر دا کوڑا نہیں۔ اور بات بننی ہے اندر کا کوڑا صاف کیے۔